الله أكبر الله أكبر الله أكبر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید القرشی المکی المدنی، ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان سنہ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم دستگیر شیخ، مرحوم ناصر، مرحوم شیراز علی دھرسی، دمن واللہ فیملی کے مرحومین، ورلی والا فیملی کے مرحومین، چھتری والا فیملی کے مرحومین، گیلانی فیملی کے مرحومین، چھگانی فیملی کے مرحومین اور بقیہ تمام مؤمنین و مؤمنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، رمضان آنے والا ہے اور یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے اور ساتھ میں مغفرت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم اور آپ بارگاہ خدا میں بعنوان مہمان حاضر ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں خدا کی برکتیں عام ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندے کو زیادہ سے زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، تو ہم محسوس کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ہم کیوں اس بات کا احساس نہیں کر پاتے ہیں کہ اس مہینے میں بہت زیادہ برکتیں پائی جاتی ہیں؟ ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، خدا نہ کرے کبھی کسی کو کوئی مرض ہو، کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، اور اس مہینے کی برکت میں آ کر ہم یہی دعا کریں گے کہ بار الہ اس مہینے کے برکت اور اس مہینے کی عظمت کی بنیاد پر تمام مریضان جو تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کر رہے ہیں کہ انہیں شفا حاصل ہو جائے، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ کوئی بھی درد ہو، درد ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک درد ہے جسے دانت درد کہا جاتا ہے، دانت کا درد ہوتا ہے، اور انسان جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے دانت کو نکالنے کے لیے ڈاکٹر کرتا کیا ہے؟ اس کے دانت میں یا اس کے دانت کے اطراف میں جو گوشت ہوتا ہے اس میں انجیکشن لگاتا ہے اور اس جگہ کو سن کر دیتا ہے۔
یا یوں کہہ دے اس کے منہ کو، اس کی زبان کو، اس کے چہرے اور اس کے اس منہ کے حصے کو ایسا بنا دیتا ہے کہ جس سے حس ختم ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی بھی چیز کا حس باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اب وہی انسان اگر بہترین سی بہترین غذا اس کے سامنے پیش کی جائے اور اسے وہ اپنے منہ میں دہن میں رکھے اور اس کے بعد کہے کہ اس غذا میں اور اس کھانے میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، تو کیا واقعاً بات ایسی ہی ہے؟ کہا نہیں، بلکہ کھانے میں ٹیسٹ ہے۔ ہمارے دانتوں میں ڈاکٹر نے چونکہ ٹریٹمنٹ شروع کیا تھا، ہمارے چہرے کو، ہمارے منہ کو سن کر دیا ہے، لہذا ہم لذتوں کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ یعنی کمی کھانے میں نہیں ہے بلکہ کمی ہمارے بدن میں ہے۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں برکتیں بہت ہیں، اب ان برکتوں کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ برکتوں کی کمی نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان کی کمی نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی کمی ہے کہ ہم نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے وجود کو ایسا بنا لیا ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے قریب نہیں جا پا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں عام ہیں لیکن ہم اسے حس نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی ٹیسٹ اور اس کی رحمتوں سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ تو یہ کمی ہماری ہے، لہذا اگر ہم اپنے وجود کی کمی کو دور کریں گے تو پھر اس کی رحمتوں کو بھی محسوس کر سکتے ہیں، اس کی لذتوں کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، بار بار زندگی نہیں ملتی ہے۔ یہ عقل مندی ہے کہ یاد رکھیے کتنے رمضان ہماری زندگی سے گزر گئے اور شاید ہم اس کی برکتوں کو محسوس نہ کر پائے ہوں، اور نہیں معلوم اب کتنے رمضان ہم حاصل کر پائیں گے، کیونکہ ابھی کے جو حالات ہیں آپ دیکھیے، جوان زیادہ مر رہے ہیں، موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، ناگہانی موتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ سے نکال کر ان جگہوں پر پہنچا دیا ہے جہاں سے ناگہانی موتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی میں بچے ہوئے ہیں، کتنے ایام اللہ کے جو بابرکت ہے وہ ہمارے وجود میں ہے، نہیں پتہ کہ ہم اگلے سال زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو پھر ایسی صورت میں عقل مندی یہ ہے کہ ہماری یہ جو ایک زندگی ہے اور یہ جو ہمیں رمضان مل رہا ہے، اس کو صحیح طریقے سے ہم درک کریں، اپنی زندگی کو بالکل اس کینڈل کی طریقے سے بنائیں کہ جب ہم، چونکہ ہماری زندگی کیا ہوتی ہے، جیسے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ کینڈل کی طریقے سے جب وہ جلتی ہے تو آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر اس کینڈل کے ذریعے سے ہم نے ایک دوسری کینڈل اور دوسری موم بتی کو جلا لیا تو پھر روشنی باقی رہتی ہے، لیکن اگر ہم نے نہیں جلایا تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ جب وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے وہ کینڈل بجھ جاتی ہے۔ تو ہماری یہ زندگی گویا ایک کینڈل ہے، اس زندگی کے ذریعے سے ہمیں آخرت کے کینڈل کو جلانا ہے، آخرت کی موم بتی کو جلانا ہے، آخرت والی زندگی کو منور بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنی اس زندگی کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا ہے، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو اگر درک نہیں کر پائے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو اللہ کے اس ماہ مبارک رمضان میں برکتیں عام ہیں، ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کمی ہماری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان برکتوں کو محسوس کر پائیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے جب ماہ مبارک رمضان آئے تو اس سے آنے سے پہلے ہم تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ ہمارا عنوان یہی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے، لیکن ہم اگر چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو محسوس کر سکیں، اللہ کی نعمتوں کو درک کر سکیں، اللہ کی عطاؤں کو محسوس کر پائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 کاموں پر توجہ کریں۔ یہ 3 کنڈیشن ہے تاکہ ہم ماہ مبارک رمضان کو صحیح طریقے سے جو اس کی حقیقتوں کو ہے درک کر پائیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان سے پہلے پاکیزہ بنائیں، طہارت کا خیال رکھیں۔ یہ پہلی کنڈیشن ہے، یعنی آمادہ ہوں ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ تو آمادہ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا سب سے پہلی شرط یہ ہے، سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، طاہر بنائیں، طہارت کا خیال رکھیں۔ جب بھی طہارت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم حمام چلے جائیں، ہم نہا لیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے۔ جی عزیزو،
یہ جو ذہن میں آتا ہے یہ بھی پاکیزگی ہے، لیکن یہ بدن کی پاکیزگی ہے۔ نہانے سے انسان کا جو بدن گندا ہوا ہوتا ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے، اس کا بدن پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ ظاہری طہارت ہے۔ ظاہری طہارت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ غسل کے ذریعے سے یا یوں کہہ دے نہانے کے ذریعے سے پاک کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو طہارت کی بات ہو رہی ہے وہ ظاہری طہارت کی نہیں بلکہ باطنی طہارت کے لیے روح کو پاکیزہ بنائیں، روح کو پاک کریں۔ کہا جیسے بدن کو ہم آتے ہیں اور پاک کرتے ہیں تو نہا کر پاک کرتے ہیں، کہا روح کو جب پاکیزہ بنانا ہو، روح کو جب طاہر بنانا ہو تو کیا کرے؟ تو کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بارگاہ خدا میں آ کے استغفار کریں اور توبہ کریں۔ جب توبہ کریں گے تو توبہ کے ذریعے سے ہم اپنی روح کو پاکیزہ بنائیں گے۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ پہلی کنڈیشن ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان آ کر طہارت کا خیال رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان اتنا بابرکت ہے کہ اللہ نے قرآن کو اسی ماہ مبارک میں نازل کیا ہے، اور قرآن کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کے قریب کوئی نہیں آ سکتا ہے مگر یہ کہ جو طاہر ہو، پاک و پاکیزہ ہو۔ تو جب قرآن کے حقائق سے ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ پاکیزہ مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں پاکیزہ کتاب آئی ہے، اور اس کتاب کو ہر کوئی درک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بناتا ہے۔ تو چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان پاکیزہ مہینہ ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں رکھ کر پاکیزہ بنائیں، تاکہ جب ہم طاہر ہو جائیں گے اور طہارت کا خیال رکھیں گے تو پھر ایسی صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم رمضان کی برکتوں کو درک کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یاد رکھیے عزیزو، طہارت کی یعنی بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اگر اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے اللہ کی بارگاہ میں رمضان سے آنے سے پہلے اگر ہم نے توبہ و استغفار کر لیا ہے تو رمضان کی برکتوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور اس طہارت کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جاتا ہے۔ میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں، طہارت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، عظمت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ایک نام ہے جسے مقدس اردبیلی کہا جاتا ہے، جن کے والد کے بارے میں ملتا شیخ احمد اردبیلی۔ یہ دریا میں ایک سیب دیکھ رہے تھے، بہتا ہوا جا رہا تھا، اٹھایا اور اس کے بعد اسے منہ میں رکھا اور کھانا شروع کر دیا، لیکن یاد آیا کہ شاید کسی باغ سے یہ پھل آیا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں اس کی اجازت لینا چاہیے۔ جس طرف سے وہ دریا بہہ کر آ رہا تھا اسی راستے پر چلتے ایک باغ کے پاس پہنچے، جہاں سے محسوس ہوا تھا کہ یہ سیب وہاں سے ٹوٹ کر آ رہا ہے۔ جب باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس کے بعد کہا کہ میں نے ایک بہتے ہوئے سیب کو کھا لیا ہے، تمہاری اجازت کی ضرورت ہے، تو آنے والے باغبان نے سمجھ لیا یہ عام بندہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی پاکیزہ انسان ہے، تبھی تو اجازت لینے آیا ہے، تبھی تو معاف کرانے آیا ہے۔ کہا ایک شرط میں معاف کروں گا۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا۔ اب انہیں رضایت چاہیے تھی، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، تو کیا کہا؟ چونکہ کسی کی شے کو بغیر اجازت ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اجازت ضروری ہے۔ ہاں کہہ دیا۔ کہا لیکن میں جس لڑکی کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کے سر پر بال نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، اس کی زبان گونگ ہے یعنی وہ گونگی ہے۔ انہوں نے تمام شرطوں کے ساتھ قبول کیا، اور اس کے بعد جب اپنی شریک حیات کے قریب آئے تو کیا دیکھا؟ جیسا بتایا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، سر پر بال بھی ہے، بولتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ تو انہوں نے فوراً آ کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو باپ نے بتایا چونکہ ہم نے دیکھا کہ تم اتنے پاکیزہ انسان ہو، اتنے محتاط انسان ہو کہ ایک سیب بھی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا ایسے بندے کے لیے میری بیٹی
ہم سفر بن سکتی ہے کہ جو میں نے کہا سر پر بال نہیں ہے، یعنی کبھی کسی نے اس کے سر پر بغیر حجاب کے، یا یوں کہہ دے اس کا سر بغیر حجاب کے نہیں رہا ہے، کسی نے اس کے بال کو نہیں دیکھا ہے، اس کی آنکھیں اندھی ہیں، یعنی کیا کہا، یعنی اس نے کسی نامحرم کی جانب دیکھا نہیں ہے، کہا اس کی زبانیں گونگ ہے، یعنی وہ گونگی ہے، کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نامحرم نے اس کی آواز کو سنا نہیں ہے، کبھی اس نے غیبت نہیں کی ہے، کسی کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ کہا جب اتنی پاکیزہ ماں ہوتی ہے اور باپ اتنا عظیم ہوتا ہے تو اس سے بیٹا پھر ایسا پیدا ہوتا ہے جسے مقدس اردبیلی کہا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ عظمتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے اور امام کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو انسان اگر طہارتوں کا خیال رکھے گا تو طہارتوں کی بنیاد پر اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، رحمتیں عطا کرتا ہے۔ ذرا آپ آ کے دیکھیں جناب احمد اردبیلی کو اللہ نے ان کی پاکیزگی کی بنیاد پر دنیا میں شریک حیات بھی عطا کیا، اور ایسی عظیم کے حوریں بھی رشک کرتی ہیں۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے تو رحمتوں کو بھی محسوس کرتا ہے، عطاؤں کو بھی محسوس کرتا ہے، اور اللہ اسے عطا بھی کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو پہلا مرحلہ، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، یعنی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ طہارت کا خیال رکھا جائے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ انسان آئے اور آنے کے بعد معرفت حاصل کرے۔ دوسری کنڈیشن ہے معرفت۔ معرفت یعنی کیا؟ کہتے ہیں معرفت ہم اور آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ہم تو بچپنے سے حدیثیں سنتے چلے آتے ہیں، جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ معرفت یعنی ڈیپلی جا کر کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا ہے، حقائق کی جانب پہنچنے کی کوشش کرنا ہے، اسے معرفت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی معرفت حاصل کرے۔ معرفت حاصل کرے یعنی کیا؟ یعنی اس بات کی جانب متوجہ ہو اللہ نے اس مہینے میں مٹیریل تھنک والوں کو کہا ہے کہ دیکھو اس دنیا سے نکل کر آؤ، معنویات کی دنیا میں آؤ۔ تبھی اللہ نے کہا تم 3 ٹائم کھاتے ہو نا، ایک ٹائم تم رہنے دو، مت کھاؤ، روزہ رکھو۔ اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ چونکہ ہمارا وجود مادی وجود ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ایک وقت کے لیے روکا تھا، ہم نے پلاننگ ایسا شروع کی کہ ہم 2 اور 3 نہیں بلکہ 4 یا 5 ٹائم کھا رہے ہیں، کیونکہ ہم اس ڈر سے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کہیں ہمیں دوپہر میں بھوک نہ لگنے لگے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے جب رمضان کی تیاری ہوتی ہے تو ہماری پوری تیاری مادیات کی دنیا میں ہوتی ہے کہ چلو ہم اس مال میں چلتے ہیں، فلاں چیز بھی لے لیا جائے، راشن میں یہ چیز بھی لکھا لیا جائے، فلاں چیز بھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں رمضان کی تیاری ہے۔ کہیں ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ انسان اس چیز کے لیے تیاری کرے کہ اس مہینے میں ہمیں قرآن کے لیے وقت نکالنا ہے، ہمیں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ نے مادیات سے نکال کر معنویات کی دنیا میں بلایا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، مادیات سے نکالا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کہا ہے ایک ٹائم تم کھانے کو روک دو اور آؤ کس کی بارگاہ میں؟ خدا کی بارگاہ میں۔ مادیات کا ذہن سے نکال کر خیال کیا کرو؟ معنویات کی دنیا میں قدم رکھو، یہ تمہارے لیے۔ لیکن ہم نے پوری تیاری صرف اور صرف مادیات کے لیے رکھی ہے، معنویات کی جانب ہم توجہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ لہذا جب معرفت حاصل کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس مہینے کی برکتیں کیا ہے، اس مہینے میں شب قدر ہے، لہذا ہمارے ہاتھوں سے جانے نہ پائے۔ اس مہینے میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہونا چاہیے، کیونکہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ جب یہ معرفت حاصل ہوگی تو صحیح طریقے سے انسان ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو درک کر سکتا ہے۔ یہ دوسری کنڈیشن تھی۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان آنے لگے تو انسان اجازت لے۔ میں نے پہلا کہا ہے طہارت ہے، دوسرا معرفت ہے، تیسرا مرحلہ ہے اجازت۔ اجازت کس سے لی جائے؟ کہا چونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، جس میں سال کے حقائق
امام وقت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، ہمارا وقت کا امام جسے امام عصر کہا جاتا ہے، ہم اس سے اجازت لیں اور اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں آئے اور مولا سے یہ دعا کرے، مولا سے یہ اجازت لے، یہ پرمیشن لے کہ مولا آپ ہی صاحب امر بھی ہیں، اس مہینے کے مالک بھی ہیں، تقدیرات آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ جب ہم اپنے وقت کے امام سے اجازت لیں گے نا تو ہماری توفیقات میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب ہم کیا کریں گے، اگر ہم اجازت لیں گے، اپنے وقت کے امام سے پرمیشن لیں گے تو ہمیں توفیق قرآن بھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے وجود سے تو مفاہیم قرآن سمجھ میں آتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہے، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان طاہر ہو، طہارت کا خیال رکھے، رمضان کی تیاری کے لیے آئے، توبہ کرے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان آئے، معرفت حاصل کرے کہ مادیات کی دنیا سے نکل کر معنویات کی دنیا میں جانا ہے، اور اس کی جانب میں توجہ دلاؤں کہ یقین جانے مولا نے خود کہا ہے مصلی عبادت پر جب شہید ہوئے ہیں تو کہا فزت ورب الکعبہ، یعنی مولا نے کامیابی دسترخوان پر نہیں بلکہ مصلی پر بتائی ہے۔ یعنی اس مبارک مہینے میں مادیات نہیں معنویات کی دنیا میں آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اپنے وقت کے امام سے اجازت لیں گے۔ جب ان تین کنڈیشنز کا ہم خیال رکھیں گے پھر ماہ مبارک رمضان میں آئیں گے، اور جب عمل انجام دیں گے تو پھر اس کی برکتوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ بس میں نے باتوں کو سمیٹا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ان تین کنڈیشن کے ساتھ آ کر جب ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں گے تو اب جو اللہ نے ہمیں متوجہ کرایا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، قرآن اور تلاوت قرآن ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں، آ کر نمازیں پڑھیں۔ آپ جا کے دیکھیں کہ یقین جانے ایک مہینے میں تقریباً 1000 رکعت نماز جو مستحبی نماز ہے، بندے کو اللہ کی جانب سے، اللہ کے حبیب کے جانب سے رہنمائی کی گئی ہے مستحب نمازوں کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ متوجہ کرانا چاہ رہا ہے اللہ کہ یہ مہینہ جو ہے برکتوں والا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ ہے۔ انسان آئے اور آنے کے بعد ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ تیسرا عمل آنے کے بعد اس مہینے میں نے کیا کہا، مادیات سے نکل کر معنویات کی دنیا میں جانا ہے۔ اللہ نے ایک ٹائم کو کھانے سے روکا ہے، یعنی روزہ رکھنے کے لیے، تو اب اپنا راشن نہیں بلکہ غریبوں کا خیال رکھیں، روزے داروں کا خیال رکھیں، ان کی افطار کا انتظام کرے، انفاق کرے، یتیموں کا سہارا بنے، کیونکہ یہ مہینہ بونس والا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں اگر ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے، ایک ضرورت مند کو کھلاتے ہیں تو اس کا اللہ مثلا اجر رکھتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں اگر ایک آیت پڑھتا ہے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، اگر ایک صلوات پڑھتا ہے اس کا فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ اللہ جب ہمارا نام اعمال ہلکا ہوگا تو اس صلوات اور ذکر کے ذریعے سے اسے وزنی بنا دے گا۔ اور کھلانے کا اتنا فائدہ ہے، انفاق اور راہ خدا میں ضرورت مندوں کا سہارا بن جانا اتنا ثواب رکھتا ہے کہ بات کو میں نے تمام کیا۔ جناب موسیٰ نے جناب شعیب کی بیٹیوں کے ساتھ ایک کوشش کی تھی کہ ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا۔ جب جانوروں کو پانی پلانے کا ثواب اور برکت اتنی ملی تھی کہ جناب موسیٰ کو رہنے کے لیے مکان مل گیا، جناب موسیٰ کو شریک حیات مل گئی، جناب موسیٰ کو امن و امان مل گیا، جناب موسیٰ کو پراپرٹی مل گئی، جناب موسیٰ کو دنیا کی ضرورتوں کا تمام سامان ہو گیا۔ تو ایک جانور کو کھلانے سے جناب موسیٰ کو جب اللہ اتنا عطا کرتا ہے تو ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان کسی ضرورت مند یا کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان اس کا احساس بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ ہم پہلے تیاری کریں رمضان کی، تاکہ اس رمضان کی برکتوں کو، جو بونس والا مہینہ ہے، اس میں ایسے اعمال انجام دے جس کی بنیاد پر ہم زیادہ سے زیادہ رحمتوں کو درک کر سکیں۔ لیکن عزیزو، یہیں پر میں نے ختم کیا
کہ جس دین نے ہمیں بتایا ہے کہ ضرورت مندوں کے کام آؤ، جس امام نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ دیکھو کوئی بھوکا نہ رہ پائے، یہاں تک کہ امام علی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آ کر جانوروں کے سلسلے میں وصیت کی، نصیحت کی، بچوں اگر ان جانوروں کو کھلا نہ پانا تو انہیں آزاد کر دینا۔ لیکن ایسے عظیم انسانوں کے سلسلے میں ہم نے دیکھا دنیا نے ایسا ظلم کیا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو حاصل تو کرنا دور، ایسا ظلم کیا ہے کہ خدا کے عظیم بندے کو ایسی اذیت پہنچائی ہے کہ مولا اس دنیا میں ظاہری طور سے ایسا درد محسوس کر رہے ہیں کہ مصلی عبادت پر تڑپ رہے ہیں، اور آواز دی بیٹا حسن آؤ اور اس نماز کو تمام کرو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس میں نے آخری چند لمحات کی وجہ سے آپ کے سامنے، چونکہ یہ ذکر جب تک نہیں ہوتا ہے تو ہمارا یہ ایصال، یہ فائدہ، یہ چیزیں نامکمل رہ جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے مولا پر ایسا ظلم ہوا کہ مولا تڑپ رہے ہیں، ایسی کاری ضرب لگائی گئی تھی کہ مولا کا بدن نیلا پڑ گیا، اور جب طبیب نے آ کے دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ اگر دودھ مل جائے تو جتنا ممکن ہے علی کو دودھ پلایا جائے۔ ہم نے دیکھا ننھے ننھے بچے ننھے ننھے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ظرف لے کر کھڑے ہو گئے، کہا جو آقا ہماری سرپرستی کرتا تھا، جو آقا ہمارا خیال رکھتا تھا، آج اسے دودھ کی ضرورت ہے، لے کر حاضر ہو گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک ایسے مرحلے پر کہ کائنات کا یہ نور جب اس دنیا سے جانے لگا تو آواز ایسی آئی کہ الا قد قتل امیر المؤمنین، امیر مومنین شہید کر دیے گئے، مولا اس دنیا میں نہ رہا۔ جاتے جاتے وصیتیں کی، اور آخری مرحلہ تھا، چونکہ شب جمعہ ہے، عباس کے ہاتھوں کو لے کر حسین کے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا عباس تمہیں میں حسین کے حوالے اور سپرد کر رہا ہوں۔ اور ہم نے دیکھا حسین نے اتنا خیال رکھا اور عباس نے اپنے وعدے کو وفا کیا کہ اپنے دونوں شانے اپنے آقا حسین پر قربان کر دیے۔ تبھی تو حسین جب چلے تو جھک کر عباس کا دایاں بازو اٹھایا، بایاں بازو اٹھایا۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا ہوگا، بابا انہی ہاتھوں کو آپ نے میرے سپرد کیا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ تمام یہ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم دستگیر شیخ، مرحوم ناصر، مرحوم شیراز علی دھرسی، دمن والا فیملی، ولی والا فیملی، چھتری والا فیملی، گیلانی فیملی، چھگانی فیملی کے مرحومین اور بقیہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔